کھائیں گے کہاں سے، یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ تو تمہیں کس نے کھلایا ہے؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تمہیں دینے والا تو رب ہے نا، اللہ ہے۔ اس نے بہت واضح طور پر اعلان کر دیا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا جانور بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ کون کھلاتا ہے ہمیں؟ کون رزق دیتا ہے ہمیں؟ اچھا، اگر آپ کی ولائی سماعتیں زندہ ہیں اور بیدار ہیں تو ایک جملہ کہوں، میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا کہا ہے اس قرآن کی آیت میں؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریها، اللہ اپنے بندوں کے رزق کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں بھائی، توجہ ہے، ہم اہل بیت کا دیا کھاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے۔ مولانا ایک سبق سناؤں آپ کو، ابھی پچھلے دنوں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کو پڑھ رہا تھا تو نہج البلاغہ میں یہ جو عقیدہ ہے نا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس عقیدے کو مولا نے تائید فرمائی ہے اس عقیدے کی، اور یقیناً جب علی اپنی زبان پر یہ جملے جاری کریں گے جو میں نے ابھی کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ علی ہمارے بولنے پہ راضی ہیں، ہمارے اس عقیدے پر علی راضی ہیں۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، خبردار امت محمدیہ میں سے امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، یہ سب کو پتا ہے، جتنی بھی ماضی میں امتیں گزری ہیں سب سے افضل امت کون ہے؟ سرکار کی امت۔ اب جو سب سے افضل امت ہے اس کے لیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قابل مقایسہ مت سمجھنا، کوئی آل محمد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا اس امت میں، یہ میرے مولا علی فرما رہے ہیں، اس امت میں کوئی آل محمد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا۔ بعد والا جملہ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں لا یساوی من جرت نعمتہم، خبردار انہیں ہمارے برابر مت لانا جو ہماری ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے جو فارسی میں اس کا ترجمہ دیا ہے، اگر میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تو میرے ترجمے سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مولا فرما رہے خبردار ہمارے ساتھ کسی کو قابل مقایسہ مت سمجھنا اور اسے ہمارے ساتھ برابر میں لا کے مت کھڑا کرنا جو ریزہ خوار اہل بیت ہے۔ من جرت نعمتہم کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں ریزہ خوار اہل بیت، اہل بیت کے۔ آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو آپ روٹی جب توڑ رہے ہوتے ہیں تو باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں نا، پروردگار عالم اہل بیت کو رزق دیتا ہے، ان کے کھائے ہوئے سے جو ریزے گرتے ہیں ساری دنیا کھاتی ہے۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات، ساری دنیا، صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ ریزہ خوار اہل بیت ہے یہ پوری دنیا، مگر اس کی بے وفائی کا کیا کریں کہ کھاتی اہل بیت کا ہے اور دشمنی بھی اہل بیت سے کرتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کا یہ اجتماع، آپ کی مجالس، یہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے، یہ ان کا سپاس گزاری کے لیے ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، آپ سے عقیدت اور مودت اور محبت کے اظہار کے لیے جمع ہیں۔ غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ طے ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس تھوڑی اور ٹھہر جائیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، ہم اہل بیت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی اپنے درس خارج میں فرما رہے تھے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو مجھے اس پہ توبہ کرنا ہوگی، اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ تبرسی نے، شیخ توسی نے معاف کیجیے گا، اپنا وصیت نامہ جب لکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے حرم کے دروازے میں دفنانا
اور میری قبر کی تختی پہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ۔ یہ اہل بیت کے، یہ اصحاب کہف کے کتے کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں جو آیت ہے نا اصحاب کہف کے کتے کے لیے، تو کہا کہ جب مجھے دفناؤ تو میری تختی قبر پر لکھنا کہ یہ اہل بیت کے دروازے کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ ہم اہل بیت کے دروازے کے کتے ہیں تو یہ دعویٰ بہت ہے اور دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اسے مالک بھگا دیتا ہے مگر وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ فرمانے لگے آج تک ہمیں اہل بیت نے کب دھتکارا ہے؟ کبھی اہل بیت نے ہمیں دھتکارا نہیں ہے، ہماری تو ہر بات پوری کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ عرصہ لگ بھی جاتا ہے ہماری دعاؤں کے پورے ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ہی فائدے میں ہوتی ہے، وہ آزمائش لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی مالی باغ سجائے، تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ اگر کوئی مالی باغ سجائے، بڑا خوبصورت سا گلشن سجائے اور اس کے بعد وہ ان پودوں کو پانی دے رہا ہو تو آپ پودے پہ غور کریں تو اس میں پتے بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، جو ہے چپتا ہوا تنا بھی ہے، اور اس پہ آگے جا کر ایک پھول بھی سجا ہوا ہے۔ تو اس مالی سے پوچھا جائے کہ یہ پانی آپ کانٹوں کو دے رہے ہیں، پتوں کو دے رہے ہیں، چپتے ہوئے تنے کو دے رہے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا نہیں، میں یہ پھول کو پانی دے رہا ہوں، میں یہ پانی اس کی جڑ میں اس پھول کی وجہ سے دے رہا ہوں، مگر پانی کانٹوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اللہ رزق اتارتا ہے اہل بیت کے لیے، اور پتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، کانٹے ہیں اہل بیت کے دشمن۔ رزق دشمنوں کو بھی ملتا ہے، چاہنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی بسم اللہ۔